کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کتاب اور کلام کے ذریعے سے انسان سے مخاطب ہے۔ اس قرآن کا مخاطب اصل میں انسان خود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، کہیں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف الفاظ کے ساتھ جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ شاید انسان کو سمجھ آ جائے، اور پھر مختلف اقوام کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اور مختلف مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور پھر کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ان اقوام کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات تھے۔ انہوں نے اللہ کی ذات کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور اللہ سے سوال اور مطالبات شروع کر دیے کہ اگر تم رب ہو، اگر تم خدا ہو تو پھر یہ کر کے دکھاؤ، یا پھر انبیاء سے یہ بات کہی کہ اگر آپ واقعتاً ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، اس سے آپ التجا کیجئے، دعا کیجئے، یہ کہیے کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا دی ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کب یہ بات کہی ہے کہ میرے پاس دنیا کے خزانے ہیں؟ اللہ کے رسول نے واضح یہ بات کہہ دی، اللہ نے کہلوائی ہے خود کہ اے اللہ کے رسول ان کو بتا دیں۔ یہ مطالبے کرتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں احد پہاڑ سونے کا بنا دو، کبھی کہتے ہیں زمین شق ہو جائے، اندر سے کوئی مال و متاع نکل آئے، خزانہ ہمارے لیے برآمد ہو جائے، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی۔ تو اے محبوب آپ بتا دیجئے ان کو، لا اقول لکم، میں تو آج تک میں نے نہیں کہا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے بڑے خزانے ہیں دیے ہوئے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ نے تو ایک دفعہ بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں کہے اپنی قوم کے سامنے، امت کے سامنے۔ ولا اعلم الغیب، اور مجھے غیب کا علم بھی نہیں ہے، واضح الفاظ ہے کہ مجھے غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ اب پیغمبر آخر الزمان ہے، سب سے آخری نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، وہ کہہ رہے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جب بندہ مر جاتا ہے اس کے پاس اصل جو ہے نا وہ غیب کا علم آ جاتا ہے۔ وہ جیسے کہ بات معروف ہے کہ مر جائے تو زیادہ طاقتیں آ جاتی ہیں، پاور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ قرآنی فلسفے کے بالکل خلاف ہے۔ جو آخری پیغمبر تھے، جس ذات پہ اللہ نے شریعت کو مکمل کیا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ولا اعلم الغیب، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے، اس کے پاس غیب کا علم ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ میری طرف اوحی الیہ، وہ میری طرف وحی کرتا ہے، فرق یہ ہے، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ جب اللہ کے دین کی دعوت اور وحدانیت کی دعوت ایک بشر نے دی تو مطالبہ یہ ہوا کہ اگر آپ ملک بھی نہیں ہیں، آپ فرشتے بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، تو کوئی تو نشانی ہونی چاہیے تھی، کوئی فرشتہ ساتھ لے کے آتے، کم از کم وہ ہمیں بتاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کے اس آغاز میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کر دیا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ بھی نازل کر دیں، پوری فوج اتار دیں فرشتوں کی، ہمارے پاس کوئی کمی ہے فرشتوں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بیت المعمور کا ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے سب سے پہلے 70,000 والے گروہ میں شامل تھا جو فرشتہ، اس کی آج تک باری نہیں آئی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ جھک جاتا ہے، اس میں لچک ہے ان کے بوجھ کی وجہ سے، اتنے فرشتے اللہ کی ذات، اللہ نے جو مخلوق پیدا کر رکھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم پوری فوج کی فوج فرشتوں کی اتار دیں ان کے لیے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور یہ جو مردے ہیں یہ قبروں سے باہر نکل کر، ان کی قبریں جو ہیں وہ اکھڑ جائیں، باہر آ کے ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، بات چیت کرنا شروع کر دیں، ان کے دادے پردادے اٹھ کے آ جائیں، ان سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو غیر فطری ہے، ہو نہیں سکتا ایسا۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ بھی کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر وہ چیز جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم ان کا مطالبہ پورا کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایسے بدبخت ہیں انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آنا، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ جس کو ہدایت دے دے، جس کے لیے اللہ ہدایت کا راستہ چن لے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہی ہیں،
پرلے درجے کے اجڑ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. وہ سمجھتے اپنے آپ کو کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہم بڑا جانتے ہیں، لیکن ان کو ککھ نہیں پتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اب آج کل کے دور کے جتنے بھی فلاسفر ہیں اور ان کو اور پرانے فلسفیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے نا تو پرانے فلسفیوں کو میرے خیال سے سمجھانا آسان تھا. آج کل کے جتنے فلسفی ہیں نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ پڑھ کے زیادہ گمراہ ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ سائنس میں باریکیاں اور تھیوریز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور تھیوریز کہیں رکتی نہیں ہے. جا کے جہاں تھیوری ختم ہوتی ہے، پہلے جان بوہر آتا ہے، وہ کوئی اور نئی بین سناتا ہے، پھر اگلا آتا ہے وہ نئی بین سناتا ہے، پھر اس سے اگلا آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلا غلط تھا، میں جو فلسفہ لے کے آیا ہوں یہ ٹھیک ہے. کرتے 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 اتنی تھیوریز ہیں جن کی کوئی توثیق نہیں ہے، پختہ بات کوئی نہیں ہے کہ کون سی ان میں سے ٹھیک ہے. آج تک یہ ڈسکور ہی نہیں ہو سکا، اتنی تھیوریز ہیں سائنس میں. یعنی سائنس کہہ لیں، سائنس اور فلسفہ، اس کے بارے میں ایک بڑا جو نا وہ مشہور مقولہ ہے. کسی نے پوچھا کسی عالم شخص سے کہ یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. اس نے کہا کہ کالی سیاہ اندھیری رات کے اندر کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالے دستانے پہن کر کالی چیونٹی کو پکڑنا، یہ فلسفہ ہے. مراد یہ ہے کہ فلسفے کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں، کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. نکالنا کچھ چاہتے ہیں، نکلتا اس میں سے کچھ ہے، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا. قرآن و سنت کو چھوڑ کے آپ ایسا علم تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ وحدانیت کو تلاش کر لیں، اللہ کی ذات کو تلاش کر لیں، ناممکن ہے. ہاں قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر اس میں ریسرچ کیجیے، جتنا ہو سکے سائنس کو پکڑیں، ٹیکنالوجی کو پکڑیں، اور ٹیلیسکوپ لگا کے جتنا ہو سکتا ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ تلاش کر سکتا ہے اللہ کی معرفت کو، اللہ کی نشانیوں کو. اور آپ نے یہ واقعہ بھی شاید سن رکھا ہو کہ نیوٹنز لا، جس کے بڑے مشہور ہیں نیوٹن، اس کا ایک شاگرد ایک دفعہ اس کی لائبریری میں ملنے کے لیے آیا تھا. تو اس نے بڑی بڑی سائنس کی کتابیں ساری نیچے بکھیری ہوئی تھیں، اور وہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا کہ پاؤں کھڑے، گھٹنے کھڑے کر کے ایسے بیٹھا ہوا تو ساری کتابوں کا مطالعہ، کبھی ادھر اٹھ کے جاتا ہے، کبھی ادھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ کھول لیتا ہے، مطالعہ کر رہا تھا. اس کے شاگرد نے دیکھا کہ پوری لائبریری جو ہے وہ استاد جی نے نیچے بکھیر رکھی، بڑی بڑی سائنس کی کتابیں، اور ایک کتاب ایسی ہے کہ جو بالکل اوپر الماری میں نا سجا کے رکھی ہوئی ہے، لحاف میں ڈال کے. اس نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب؟ آپ نے سائنس کی اتنی اتنی معتبر کتابیں نیچے پھینک دی، بڑے بڑے فلاسفروں اور سائنسدانوں کی. تو جب اس سے بتایا کہ اس نے پوچھا تو نیوٹن نے یہ بات کہی تھی کہ وہ مسلمانوں کا قرآن ہے، جہاں سے میں نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو تھیوری ہے، یہ میں نے یہ یہاں سے لیا ہے. اس کے بعد میں نے لائن اسپیکٹرم کی تھیوری کو ایجاد کیا ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ لائن اسپیکٹرم کیا ہے، پھر ان کی تھیوری اس میں ڈیپ جا کے میں نے سمجھا. اللہ نے قرآن میں اصول بتائے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ سائنس کو ملاؤ گے، ریلیٹ کرو گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کا قرآن جو باتیں 1400 سال قبل کہہ چکا ہے، آج وہ سائنس پروو کر رہی ہے. یہ بات تو حق ثابت ہو گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل کہا تھا وَكَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، بگ بینگ تھیوری اب جا کے وہ تو فیل ہو گئی ہے نا، وہ بھی اب سائنسدانوں فلاسفروں نے فیل کر دی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے. اب ایوولوشن کا ایک نیا فلسفہ آ گیا، ایوولوشن ہو گئی ہے جی. جب اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دکھا دیں گے یہ ساری نشانیاں، تو آج کل کے فلاسفر یہ کہیں گے کہ یہ ایوولوشن ہے، یہ ارتقاء ہے، انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. اچھا جب ہم پوچھتے ہیں ان سے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے بارش ہونی ہے، اور بارش کے کتنے قطرات ہوں گے، اور کتنے ملی لیٹر پر ہوگی، کہاں کہاں کن کن علاقوں میں ہوگی، اور کتنی دیر ہوگی. یہ اللہ کا علم ہے. ان اللہ یعلم ما غیب السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے علم کے بارے میں خوب واقف ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں کب کب ہم نے بارش برسا کے زمین کو سیراب کرنا ہے. جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں جو ایوولوشن کی تھیوری والے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اگر فرشتے بھی نازل کر دیں تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے تو اللہ اس پہ قادر ہے، وہ کہتے ہیں آسمان سے بارش برسی جو ہے وہ کس وجہ سے برسی ہے، اس کے پیچھے نیچر لا ہے، لا آف نیچرز. بادل اکٹھے ہوئے، پھر اس کے بعد گیسیں محلول ہوئیں، پھر اس کے بعد پانی بنا H2O بن کے، پھر وہ زمین پر برسنا شروع ہو گیا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ ان بادلوں کو کون لے کے آیا، جواب آتا ہے کہ ان بادلوں کو ہوا لے کر آئی. ہم کہتے ہیں اس ہوا کو کس نے چلایا؟ کہا جی ہوا اس وجہ سے چلتی ہے جب گیسیں ایک جگہ پریشرائز ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، پھر ہوا ان کو بادلوں کو کھینچ کے لے کے آتی ہے، وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو بارش ہو جاتی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ ان جو گیسوں کو پریشر دیا ہے وہ کس ذات نے دیا ہے؟ کرتے 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 ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں ان کو جواب نہیں آتا.
کہ وہ کس نے کیا. پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک بلائنڈ پاور ہے, ایک اندھی طاقت ہے کہ جو یہ سارا کچھ کرتی ہے, اس کے پیچھے کے کام کر رہی. ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی کو تو بلائنڈ قوت جس کو تم کہتے ہو, ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں, اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں. جہاں تمہاری سوئی اٹک جاتی ہے وہاں قرآن بتاتا ہے کہ یہی وہ اللہ کی ذات ہے, تو کیوں نہ مانتے ہو تم اس کو؟ نہیں, وہ ایک بلائنڈ قوت ہے, بلائنڈ پاور ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو یہ سارے معاملات کر رہی ہے, تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہی اللہ ہے؟ یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ بلائنڈ پاور ہے, جس کا نام آپ نے بلائنڈ پاور رکھا ہے, اندھی طاقت رکھا ہے, جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں معلومات ہے, پورے کا پورا قرآن ہے اللہ نے بھیج دیا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ, وہ اللہ کی ذات کر رہی ہے. جس کو تم بلائنڈ قوت کہتے ہو, بلائنڈ پاور کہتے ہو, ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں. جیسے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کا نام کیا ہے, ہمیں تو تعلیمات آ گئی, انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ گئی تھی. اب اس کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کون کر رہا ہے, تو اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج کے بتا دیا کہ یہ میں ہوں کہ جو یہ سارے انجام دے رہا ہے کام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ ساری نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ کہیں گے یہ بلائنڈ پاور ہے, اندھی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے. یہ نہیں مانیں گے, ماں کانوا لیؤمنوا, یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی دو قسمیں واضح کر دی, شرک فی الاطاعہ اور شرک فی المحبہ. اطاعت کا شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی اپنے لیڈر کو اتنا ماننا شروع کر دے, اتنا ماننا شروع کر دے کہ قرآن و سنت پیچھے چلے جائے. مثال کے طور پہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہوتے ہیں اور ہم ان کو اتنا مقام دے دیتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلا نبی کوئی ہوتا تو وہ عمران خان صاحب ہوتے. اس طرح کی بےہودگیاں بھی مار دیتے ہیں لوگ, اس طرح کی جاہلانہ حرکت بھی کر دیتے ہیں. اب یہ ایک غلو ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کا آپ اس سے محبت کرتے ہو, آپ کی عقیدت ہے یا آپ کا فلسفہ ہے کہ وہ اس وقت درست چل رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑ دو. قرآن کا یہ اصول ہے کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا, لا نبی بعدی لکان عمر. اگر کوئی ہوتا بھی تو وہ عمر ہوتے, عمر کو بھی نہیں اللہ نے بنایا, سلسلہ ہی نبوت کا ختم کر دیا. تو اگر تم ایسے گہرے شخص جس کے ہر دوسرے تیسرے دن بس سکینڈل آتے ہیں, تم اس کو نبی بنانے چلے ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ جو اطاعت ہے نا, اگر اس میں تم شرک کر دیتے ہو, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے تم ویسے کسی اور کا ماننا شروع کر دیتے ہو, تو یہ شرک فی الاطاعت. شرک فی المحبہ کیا ہے؟ اگر تمہاری اولاد کی محبت, تمہاری ازواج کی محبت, تمہارے خاندان کی محبت یا تمہارے کاروبار کی محبت اللہ کی محبتوں سے بڑھ جائے تو یہ شرک فی المحبہ ہے. مثال کے طور پہ بیٹے کی شادی ہے, بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی شادی کون سا بار بار ہونی ہے, زندگی میں ایک ہی دفعہ ہونی ہے, دوسری تو کسی نے کرنے نہیں دینی, تو پہلی ہونی ہے, آپ کی مہربانی ہے, آپ مجھے جو ہے نا وہ ڈھول ڈمکا اور اس طرح کے سارے کام کر لینے دیں. تو باپ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, میرا ایک ہی پتر ہے, اس کی شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہے. اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف بیٹے کی محبت ہے, ایک طرف رب کی محبت تھی, ایک طرف بیٹے کی محبت. آپ نے بیٹے کی محبت کو ترجیح دے کے اللہ کی محبت کو پسے پش ڈال دیا. اس کو کہتے ہیں شرک فی المحبہ. یا کاروبار آپ کر رہے ہیں, ایک طرف مؤذن اذان دیتا ہے کہ آؤ اللہ کی محبت کی طرف, آپ کو کاروبار پکڑ لیتا ہے, جکڑ لیتا ہے, پیسے کی محبت ہرس لے کے بیٹھ جاتی ہے, آپ اٹھتے نہیں ہو, تو یہ آپ شرک کر رہے ہو, شرک فی المحبہ. یعنی آپ نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو ترجیح دے دیا ہے. ہاں کوئی ایک آدھا کوئی سین ہو گیا, کوئی ایک آدھا دفعہ کوئی کسٹمر خاص بیٹھا ہوا تھا تو آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں, لیکن کثرت سے یہ معمول بنانا اور کثرت سے یہ عمل اپنانا یہ انتہائی کبھی عمل ہے اور انسان کو کفر کی راہوں پر گامزن کر دیتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, انسان کفر کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے مستقل نماز کا تارک ہو کر. امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مستقل نماز کا تارک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالو, ہر نماز کے وقت اس کو 100 جوتے لگاؤ, اس کی یہ سزا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو نماز کا مستقل تارک ہے, ہماری دنیا میں سوسائٹی میں جتنے مسلمان ہیں سب سے زیادہ فالوور جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, حنفی مذہب سب سے زیادہ ہے نا, تو ان کو فالو کرنے والے انہی کا فتویٰ سن لیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز کا مستقل تارک ہے اس بندے کو جیل میں ڈالا جائے, اور جب تک وہ مان نہ جائے کہ ہاں میں نماز پڑھوں گا آج کے بعد, اس کو جیل سے نہ نکالا جائے, ہر نماز پہ اس کو جوتے لگائے جائیں. اور یہ بھی فتویٰ دیا کہ اس بندے کا نماز جنازہ پڑھانا بھی جائز نہیں ہے جو بندہ نماز کا مستقل تارک ہے, اس کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھاؤ, ویسے اس کو دفنا دو. لا تصلی علیہ, اس پر کوئی نماز جنازہ نہیں, کوئی اس کے لیے دعا نہ کرے, کیونکہ وہ ساری عمر اول یکسر الصلاۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت تباہی کی طرف جانے لگے گی تو سب سے پہلے نماز کو چھوڑے گی, پھر وہ تباہی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر شرک فی الاطاعہ اور شرک فی المحبہ کی مستقل طور پر نفی کر دی ہے.
پھر فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، وہ چیز نہ کھایا کرو، ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ اس بات سے کہ جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو، یعنی جو غیر اللہ کے نام کا کھانا ہو اس کو نہ کھایا کرو۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ وہ شرک ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام کا کھانا پکاتا ہوں، لیکن اس کی نسبت کرتا ہے پیر عبد القادر جیلانی کی طرف یا کسی اور کی جانب، یا پھر اس پر وہ کل پڑھ لیتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو شرع کے خلاف ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایک مستقل طریقہ بتایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کا ایک طریقہ ہے، مناسک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بکرا یا کوئی ایسی کوئی چیز ذبح کریں تو اللہ کے نام کے لیے ہی کریں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تکبیر پڑھ دی بسم اللہ اللہ اکبر، اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے ہی قربان کیا ہے، لیکن پھر اس کی نسبت کسی ایسی خاص شخصیت کی طرف کر دیتا ہے، تو وہ کھانا جو ہے اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس پر اللہ کا نام ہی پکارا گیا ہے، لیکن وہ ایسا کھانا ہے کہ جو مشتبہ ہے۔ مشتبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حق میں اس نے کسی اور کا حق بھی داخل کر دیا ہے، اس کو مکس کر دیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نسبت کیوں کی گئی ہے۔ عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اصحال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا ثواب اور کوئی کسی کے گناہ نہیں لے سکتا۔ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے گناہوں کو کندھوں پہ لاد کے پھر اللہ کی بارگاہ میں انفرادی طور پر آئے گا، ہر ایک اپنے اپنے گناہ اور اپنی اپنی نیکیوں کو لے کے آئے گا، کوئی کسی کے گناہ نہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے، کوئی کسی کی نیکیاں نہیں لے سکے گا، ہر ایک انفرادی طور پر اللہ کی مجلس اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس چیز کی مستقل طور پر نفی کر دی گئی ہے، کوئی کسی کا عمل نہیں لے سکتا۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، نسبت اللہ کے نام کی بھی ہے اور نسبت پھر ساتھ کسی ایسی شخصیت کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ مبتدی جو نا بدعت والا کھانا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہے، آپ نے ایسا کیا نہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فاسقوں کا کام ہے کہ جو غیر اللہ کے نام یا اس کے اشتباہ کے ساتھ اپنی قربانیوں کو کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، پھر جو ایسا کام کرتے ہیں نا، وہ شیاطین دوسروں کو مسائل سمجھاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان آستھانوں پہ دینا، یہ اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، یہ بڑے قریبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو یہ آپ کی قربانیوں کو بخشوا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو شیاطین ہیں نا لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی جانب وحیاں کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا جواب کیا دینا ہے، لِيُجَادِلُوهُمْ، تاکہ یہ ان کے ساتھ مجادلہ کریں، مناظرہ کریں، ان کو بتائیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو شیطان کہا ہے کہ جو ان کا دفاع کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے نا، لَمُشْرِكُونَ، تو مشرک ہو جاؤ گے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں لیکن ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے اس کے اوپر مستقل طور پر غور کریں اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے نکالیں، اپنے گھروں سے نکالیں، تاکہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ مستقل طور پر ہمارے گھروں پر نافذ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شیء، یہ جو لوگ ہیں نا جو اللہ کے انکاری ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نے ہمیں روکا نہیں جب ہم شرک کر رہے تھے، اللہ کے مخالف کسی ایسی ذات کو کھڑا کر رہے تھے، اگر اللہ کو برا لگ رہا تھا تو اللہ ہمیں روک دیتا، ما اشرکنا، ہم نہ شرک کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں شرک کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو برا نہیں لگتا۔ ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم اس چیز کو جو ہے نا حرام قرار دے سکتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ اسی طرح کے سوالات آج کل کیے جاتے ہیں، اگر اللہ عادل ہے تو انصاف کیوں نہیں کرتا؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے دنیا، ان بچوں کو کیوں نہیں بچاتا اللہ جو فلسطین میں اس وقت مر رہے ہیں، بیچارے شہید ہو رہے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے تو پھر مجھے روٹی کیوں نہیں دیتا، مجھے کاروبار کیوں نہیں دیتا، میرے بچے کیوں بھوکے مر رہے ہیں؟ اللہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے۔ اگر اللہ ہوتا تو میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میری کیوں نہیں مدد کرتا؟ یہ ان لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ جو اللہ کے انکار کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا ایمان یقین جو ہے نا وہ اللہ کی ذات سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے انکاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کا میسج ہے جس وجہ سے ہم یقین کر سکتے تھے اللہ کی ذات کے بارے میں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں جب تک انفارمیشن ہی نہیں لینی، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز پرفیکٹ ہے میرے لیے؟ جب تک آپ اس کی سٹڈی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ یا آپ کو کوئی بتائے گا؟ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر جو ہے میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، اس کے اوپر نسخہ ہوتا ہے باقاعدہ،
ڈاکٹر کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ یہ کس مرض کی دوا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے انفارمیشن لی ہے. یہی انبیاء کی جو ہے نا وہ مثال ہے. انبیاء کو پتا ہے کہ کس مرض کو، کس مریض کو کون سی مرض کی دوا دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں سمو کر ہمیں دے دی ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی ذات کا یقین ہو اور وہ اللہ کی ذات سے باغی نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے. جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے اور اللہ کی ذات سے دور ہونا شروع ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ عبادات سے بھی دور ہوتے ہیں اور ایک ایتھیسٹ کی جماعت بن جاتی. خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں اس وقت جو طلبہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سلیبس جو پڑھایا جا رہا ہے نا اس میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے گورکھ دندوں میں گھما گھما کے جو ہے نا وہ پاگل کر دیا جاتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ایک بچہ بچپن سے ABC پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کو مہنگی مہنگی ٹیوشنیں پڑھائی جاتی ہیں اور پھر A لیول کی O لیول کی سٹڈی کروا کے جب وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے لیکن اس کی جو تعلیم ہوتی ہے دینی تعلیم وہ اس کے مقابلے میں زیرو ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا دینی تعلیم کے بارے میں، صرف آ جا کے اس کو ناظرہ آتا ہوتا ہے. بس اس کو نہیں پتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، صرف اس کو ناظرہ آتا ہے. نہیں پتا کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے، میں اس دنیا میں آیا کیوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، کچھ نہیں پتا. جب ایسے طلبہ یونیورسٹیوں کا حصہ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے دینی علوم کے بارے میں شغف نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا تو وہ گمراہ ہوں گے. اور پھر سب سے بڑا ان کا جو ذریعہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا اس طرح کا، وہ ہر یوٹیوب چینل کو سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو سارا مواد اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر وہ اتنے پریشان رہتے ہیں ہر مسئلے کے بارے میں کہ ان کو جو ہے نا وہ حق کا راہ نہیں ملتا، مشتبہ ہو جاتا ہے. ایک بندے کے سامنے کئی راستے ہوں تو اس کو حق کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو اس لیے شروع سے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے، خاص طور پہ جس طرح آپ اکیڈمیز میں 5-6 ہزار روپے دے کے 8ویں سے بچے کو اکیڈمی شروع کرواتے ہیں، 5ویں سے کرواتے ہیں. قاری صاحب اگر آپ سے 2000 روپے فیس مانگ لیں تو آپ یہ کہتے ہیں آپ قرآن کو بیچ رہے ہو، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہو اور پیسے لیتے ہو. ان کو یہ آگے سے تانے دیے جاتے ہیں، خدا کے بندو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچوں کو ہی آپ کے مرنے کے بعد جنازے کی دعائیں نہ آتی ہوں گی تو آپ کے لیے کیا صدقہ جاریہ ہوگا. انقطع عملہ الا ثلاث، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال قطع ہو جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں. الا ثلاث، مگر 3 اعمال اس کے جاری رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی. ان میں سے ایک وہ ہے ولد صالح، جو اس کا صالح بیٹا ہے، جب بھی اس کے لیے دعا کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اس کو قبر میں سکون اور راحت دیا جائے، اس کو قبر میں اس کو اجر دیا جائے گا. جب بھی وہ کوئی نیک عمل کرے گا، صدقہ کرے گا، آٹومیٹیکلی اس کے باپ کو بھی اس کا اجر جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی ہے کہ حل عندکم من علم، جو تم یہ باتیں کہتے ہو اللہ کے بارے میں، کیا تمہارے پاس کوئی برہان اور کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو لے کے آؤ. حل عندکم من علم، کون سی تمہارے پاس علم کی کتاب آ گئی ہے جس میں تم نے یہ پڑھ لیا ہوا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی ذات نہیں کر رہی. اس کی نفی میں کوئی دلیل تو دو. تمہاری کیا سرائیاں ہیں، تمہاری اپنی سوچیں ہیں، جو تمہارے دماغ میں آ جاتا ہے تم سامنے بک دیتے ہو. جو تمہارے دماغ میں آ جاتا ہے تم اس کا فلسفہ بنا کے اس کو ریٹن فارم میں لا کے اور ایک سٹیٹمنٹ بنا کے کہتے ہو کہ فلاں فریڈرک نیچے نے یہ کہا تھا، اور پھر تم فلسفی پیش کرنا شروع کر دیتے ہو ان کی. تو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں تم یہ چیزیں لے کے آتے ہو، اس بات کو سمجھو. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک خاص اصول بیان فرما دیا ہے، رزق کا اصول. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو. اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، رضامندی کا اصول. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں بھی ہم نے ہی رزق دیا تھا. تمہارے ماں باپ اگر تمہیں گلا دبا کے قتل کر دیتے تو تمہارا کیا بنتا؟ جب تم چھوٹے تھے تمہارے ماں باپ کون سا لینڈ لارڈ تھے جب تم اب اپنے بچوں کو گلا دبا کے مار رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ہی جو ہے نا غربت چلتی آ رہی ہے. اب تم اپنے بچوں کا جو ہے نا قتل کر رہے ہو. آپ نے کتنے سکینڈلز دیکھے ہوں گے، کتنی نیوز آپ پڑھتے ہوں گے. ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیا، باپ نے اپنے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا. تو یہ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَعْطَى، اگر بندہ اس اصول کو سمجھ لینا تو یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جو دیا اس پر قناعت اختیار کرے، راضی ہو جائے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں رزق دیا ہے اور ان کو بھی دیں گے، ان کے بھی ذمہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مِنْهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یہ بڑی بہترین آیت ہے ایک مومن کے لیے جو مومن ہے اور اس سے بار بار یہ گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں لا تقربوا الفواحش، برائی کے قریب بھی نہ جا، ہٹ جا اس سے، باز آ جا، قریب بھی نہ جا. یہ نہیں کہا کہ نہ برائی کر، یہ نہیں کہا کہ برائی نہ کر، یہ کہا کہ پاس بھی نہ جا.
تجھے پتا ہے نا کہ جب تم موبائل کھولے گا تو ایڈ آ جائے گی اور تو ایک لنک سے دوسرے پہ لنک پہ چلا جا کے ویب سائٹ پوری دیکھ لے گا, تو ہٹ جائے اس بات, قریب بھی نہ جاؤ اس کام کے, جب تجھے پتا ہے اس بات کا. ایک بندہ جس کے پاس موبائل فون ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ دو دھاری تلوار ہے, اس کے فائدے بھی بڑے ہیں, اس کے نقصانات بھی بڑے ہیں. جو سوشل میڈیا ہے, نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں, لیکن اگر کوئی شخص اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, ایسی دینی ویب سائٹس ہیں جہاں سے وہ مواد اکٹھا کر رہا ہے, وہ ساری معلومات اکٹھی کر رہا ہے جو وہ لوگوں کو نشر کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے, لیکن وہ فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے, اس کو چاہیے کہ اس فتنے والی جگہ کے قریب بھی نہ جائے. لا تقربوا الفواحش, فحش چیز کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میں اس میں ملوث ہو جاؤں گا, تمہیں پتا ہے کہ میں اس میں لگ جاؤں گا, پھر میرا وقت بھی ضائع ہوگا اور میری صحت بھی ضائع ہوگی, اور جو ہے نا گناہوں سے میں بھر جاؤں گا. اس سے باز رہو. ایک ایسا شخص کہ جو 80% اس موبائل کی وجہ سے گناہ کرتا ہے, اپنے لیپ ٹاپ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد ہسٹری ڈیلیٹ کرتا ہے. اللہ کے پاس ہسٹری پہنچ رہی ہے ساری, یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے, کسی اور کو نظر نہیں آتی, لیکن اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے, تمہاری نظروں سے انویزیبل ہو گئی ہے, نظر نہیں آ رہی. اپنی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کرو گناہوں سے توبہ کر کے, تاکہ تمہارا بھی ذہن صاف ہو جائے. اور ایک بندہ 80% اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہے موبائل کے استعمال کی وجہ سے. فقہا اور علماء کا یہ قول ہے, ان کا یہ فتویٰ ہے باقاعدہ طور پہ, کہ اس شخص کے لیے موبائل کا استعمال کرنا مطلق حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 80% گناہ کر رہا ہے, 20% فائدہ لے رہا ہے. اس کا فائدہ وہ گناہ سے کم ہے, گناہ اس کا زیادہ ہے. جب تک وہ اس بات سے توبہ نہیں کرتا اور وہ مستقل طور پر اس سے جو ہے نا اعراض نہیں کرنا شروع کرتا, اور اس کی نیت یہ نہیں ہو جاتی کہ میں اب حلال اس کا استعمال کروں گا, تب تک اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں. تو اس لیے اس بات کا احتیاط کریں, اور خاص طور پہ اپنے جو بچے ہیں ان کی جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر آپ رپورٹ کیا کریں وہ چینلز, کہ جہاں سے کوئی نیوڈیٹی آ رہی ہے یا اس کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے, آپ 18+ جتنا بھی مواد ہوتا ہے, کنٹینٹ ہوتا ہے, اس کو آپ ریموو کر سکتے ہو. اس کے لیے ایکسٹینشنز ہوتی ہیں, کروم پہ آپ جائیں اور آپ کو ایکسٹینشنز مل جائیں گے. یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کو پراپر جو ہے نا مینیج کر کے پھر اپنے بچے کے ہاتھ میں تھمائیں, تاکہ اس کا جو ہے نا ذہن گندا نہ ہو. کیونکہ بچوں کو یہ عادت ہے ہمارے, اور مائیں بھی جب ہوتی ہیں, بچہ رو رہا ہوتا ہے, اس کو کہتی ہے اچھا یہ لے لے, جان چھوڑ, بس ٹھیک ہے مجھے کام کرنے دو, یہ موبائل پکڑو, ٹھیک ہے. تو ماؤں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ان کو کیا زہر دے رہی ہیں, شہد میں ڈال کے زہر دے رہی ہیں. ان کے لیے تو یہ شہد ہی ہے نا, کہ ان کو سکون ہو جاتا ہے, وہ میٹھی چیز سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں میں جو ہے نا وہ انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے, تاکہ اولاد جو ہے وہ باغی نہ ہو جائے دین سے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس دنیا میں جی رہا ہے, تو اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے, آئیڈیل لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت. اللہ نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کا لائف سٹائل بتا دیا ہے کہ جب بھی وہ جیے گا زندگی تو وہ اللہ کے لیے ہی ہر عمل کرے گا. ان صلاتی, میری نماز بھی اللہ کے لیے, ونسکی, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, ومحیای, میرا جینا بھی, ومماتی, میرا مرنا بھی, میرا سب کچھ اللہ کے لیے, میرا ہر عمل اللہ کے لیے. یہاں ہم نے جینا اور مرنا اپنی جو ہے نا خاص طور پہ نوجوان طبقہ, وہ یہاں ہاتھوں پہ ٹیٹو بنوا کے اور لکھوا کے اے اور بی اور سی جتنے بھی نام ہے, مرنا جینا ایک کر لیتے ہیں. تب ان کو یہ نہیں یاد ہوتا کہ اللہ کے لیے مرنا ہے یا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک مسلمان کا لائف سٹائل ہے, وہ مخلوق کے لیے مرے گا, جبکہ خالق موجود ہے, اللہ اس کا رازق موجود ہے, وہ اس کے لیے مرے گا. اس نے اس کو کچھ نہیں دینا. 60-70 سال کی زندگی اگر ساتھ مل بھی گیا, 25 میں شادی ہوتی ہے اور 25 میں شادی ہوتی ہے اور 35 سال میں اسرائیل ویسے ہی آ جاتا ہے, بڑی بات معروف ہے. تو اتنی سی عمر ہے بندے کی, اتنی سی عمر ہے, 60 سال 65 سال, یہ اتنا سا ساتھ ہے, اور اللہ کا ساتھ ہمیشہ ہے. خالدین فیہا ابدا. اللہ نے تو ہمیشہ اپنا ساتھ دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان لوگوں کو کروائے گا جو جنت میں جائیں گے, اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ روز اپنا دیدار کرے گا, ہر روز. کتنے خوش نصیب ہوں. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی رضوان, اللہ کی رضامندی سب سے بڑی بات ہے, سب سے بڑی جو ہے نا وہ قوت جو ہے وہ رضوان ہے اللہ کی. اور یہی رضوان والے لوگ ہوں گے, یہ ہر روز اللہ کا دیدار کریں گے. کئیوں کو اللہ ہفتے بعد دیدار کروائیں گے, کئیوں کو اللہ مہینے بعد دیدار کریں گے. کیا وہ منظر ہوگا کہ جب اللہ اپنے تمام پردوں کو ہٹا کے اپنے مسلمان اور مومنین بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی عنایت ہے. ہم سب کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی خوشنودی میں اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا من مارنا چاہیے, اپنا جینا مرنا اس کے لیے ہونا چاہیے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.